مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ ادغام کا قاعدہ سنائیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام بغیر غنہ کے، باقی 4 غنے کے ساتھ۔ اظہار شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ الف کو کب موٹا اور باریک پڑھیں گے؟ الف سے پہلے پر حرف ہو تو الف کو پر پڑھیں گے، الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ علم کے 5 درجات کون سے ہیں؟ علم کے 5 درجات یہ ہیں: خاموشی، توجہ سے سننا، جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنا، جو سنا ہے اسے یاد رکھنا، جو علم حاصل ہوا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا۔ زا وقف کی کون سی علامت ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ مد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ مد کی 6 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ مد عارض کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد عارض سکون ہو، یعنی وقت کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں بتائیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو ان صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھیں؟ مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2، 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 الفاظ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ زائد الف کسے کہتے ہیں اور کیا اسے پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے، اس الف کو زائد الف کہتے ہیں اور اس الف کو نہیں پڑھتے۔ اخفاء کا قاعدہ سنائیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کریں گے۔ نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو حرکت لگائی جاتی ہے وہ عارضی حرکت ہوتی ہے، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے عارضی زیر ہے۔ کیسے پڑھتے ہو؟ حروف مصالحہ کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ یہ ہے: قص الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کب ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ اظہار کا قاعدہ سنائیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ ایام ربیعی، تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید اور حرف کو کیا کہتے ہیں؟ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد حرف کہتے ہیں۔ ادغام کا قاعدہ سنائیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے بعد ادغام شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ میم ساکن کے بعد دوسری لائن آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔
الف کو کب موٹا اور باریک پڑھیں گے؟ اس سے پہلے پر کا الفاظ ہے تو الف کو پر اور باریک کا الفاظ ہے تو الف کو باریک پڑھیں گے. را کو پر پڑھنے کی صورتیں بتائیں. را پر زبر یا پیش ہو, را پر دو زبر یا دو پیش ہو, را پر کھڑا زبر ہو, را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو, را ساکن سے پہلے آخری زیر ہو, را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو, را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف کسی کلمے میں ہو تو ان سب صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے. مد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی؟ مد کی 6 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں: مد متصل, مد منفصل, مد لازم, مد لین لازم, مد عارض, مد لین عارض. عارضی زیر کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ان الف پر جو بھی حرکت دبا کر پڑھتے ہیں وہ آخری حرکت ہوتی ہے, جیسے کہ جیوی کا الف کے نیچے زیر آتی ہے. دنیا, بنیان, سنوان اور کلمان کے نون ساکن میں کون سا قاعدہ لاگو ہوگا؟ ان 4 کلمات میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا, اس لیے ان کلمات میں گناہ نہیں کریں گے. وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر, زیر, پیش, 2 زیر یا 2 پیش ہوں تو کیا کریں گے؟ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر, زیر, پیش, 2 زیر, 2 پیش ہوں تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے. قلقلہ کے کیا معنی ہے؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکات کے ہیں, یعنی ان حروف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز روکی نہیں ہوتی ہے. حروف مستعلیہ کیسے پڑھتے ہیں اور مجموعہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں. حروف مستعلیہ کا مجموعہ یہ ہے: الصاد, وقت, بز. گول, دائرہ, وقت کی کون سی علامت اور اس پر کیا کرنا ہے؟ یہ وقت تام ہو رہا ہے, مکمل ہونے کی علامت ہے, اس پر ٹھہرنا چاہیے. اخفاء کا قاعدہ سنیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی الفاظ ہے تو اخفاء ہوگا, یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ کر کے پڑھیں گے. حروف اخفاء کس میں اور کون کون سے؟ حروف اخفاء 15 ہیں اور وہی ہیں: تا, سا, جیم, دال, دال, تا, سین, شین, صاد, ضاد, قاف, واو, فا, قاف, با. شجاع. علم کے 5 درجات کون سے ہیں؟ ان کے 5 درجات میں ہیں: خاموشی, توجہ سے سننا, جو سنا اسے یاد رکھنا, جو سیکھا اس پر عمل کرنا, جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا. لا پر وقف کی وضاحت کریں. اگر آیت کے اوپر لا لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے, آیت کے علاوہ لا لکھا ہو تو نہ ٹھہریں. تفخیم اور ترقیق کے کیا معنی ہے؟ تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے. اخفاء شفی کا قاعدہ سنائیں. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفی ہوگا, یعنی گناہ کریں گے. اقلاب کا قاعدہ سنائیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا, یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے, یعنی گناہ کر کے پڑھیں گے. عارضی زیر کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی, جیسے کہ غیر عارضی ہے. مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کر؟ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اور 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کے مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. مد عارض کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو, یعنی وقت کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. امالہ کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے کی راہ کی طرح پڑھیں گے, یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. زائد الف کسے کہتے ہیں اور کیا اسے پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گوزائری کا نشان ہوتا ہے, ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں اور اس الف کو نہیں پڑھتے. حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں اور مجموعہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ خصف و ضبط انقض ہے. قلقلہ کے کیا معنی ہے؟
कलकला के माना जुम्बश और हरकत के हैं, यानी इन हरूफ के अदा होते वक्त मखरिज में जुम्बश सी होती है जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई निकलती है। नून साकिन तनवीन के कितने ताजर कौन कौन से? नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं और वो ये हैं इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। मतलब की हालत में गोल ता हो तो क्या करेंगे? गोल ता और ख्वा कोई भी हरकत हो उस वक्त में यहाँ साकिन से बदल देंगे। नून कतनी किसे कहते हैं? तनवीन के बाद हमजा वस्ती आ जाए तो असल में हमजा वस्ती को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, उसे नून कुत्ती कहते हैं। चलो इब्राहिम। इब्राहिम, उसके बाद अब्दुल्ला, अयान, अब्दुल राफे, अजान, ये मुआज़ की करीब आ जाए। अब्दुल राफे बिन अखलाक, अब्दुल्ला, अयान, अजान बिन अबरार, मुआज़ बिन तिलावत, ये करीब आ जाएगी। अब्दुल राफे शकील में अब्दुल राफे नहीं है, इसकी उम्र ज़्यादा है। अब्दुल राफे में अजान, मुआज़ बिन तिलावत, ये आ जाए। तशदीद किसे कहते हैं और तशदीद वाले हरफ को क्या कहते हैं? 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं, जिस हरफ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। इदगाम का कायदा सुनाइए। नून साकिन या तनवीन के बाद उर्फ या मनून में से कोई हरफ आ जाए तो इदगाम होगा, रो और लाम में बगैर गुने के बाद 4 में गुने के साथ। इख्फाए शफी का कायदा सुनाइए। मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो मीम साकिन में इख्फाए शफी होगा, यानी गुना करेंगे। तफहीम और तरकीब के क्या मानी है? तफहीम के माना हरफ को पूर्ण करना और तरकीब के माना हरफ को बारीक करना है। अलिफ को कब मोटा और बारीक पढ़ेंगे? अलिफ से पहले पूर्ण हरफ आ जाए तो अलिफ को पूर्ण और बारीक हरफ आ जाए तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। मद्दे आरिस और मद्दे लीन आरिस को कितना खींच कर पढ़ें? मद्दे आरिस और मद्दे लीन आरिस को 1, 2 या 3 अलिफ या 2, 4 या 6 हरकत की मिक़दार तक खींच कर पढ़ें। दुनिया, बुनियान, सिमान और ईमान के नून साकिन में कौन सा कायदा? इन 4 कलिमात में नून साकिन के बाद हरफ मनून एक कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इज़हार मुतलक होगा, इसलिए इन कलिमात में गुना नहीं करेंगे। रा को पुर पढ़ने की सूरतें बताएं। रा पर ज़बर या पेश हो, रा पर 2 ज़बर या 2 पेश हो, रा पर खड़ा ज़बर हो, रा साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो, रा साकिन से पहले हाज़ी ज़ेर हो, रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो, रा साकिन के बाद हर्फ मुस्तालिया में से कोई हर्फ इसी कलमे में हो तो इन सब शब्दों में रा को पुर पढ़ेंगे। आरज़ी ज़ेर किसे कहते हैं? कुरान पाक में बाज़ कलिमात अलिफ से शुरू होते हैं और अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती। इन अलिफ पर जो भी हरकत लगा कर पढ़ेंगे वो आर्ज़ी हरकत होगी, जैसे इब्राहीम के अलिफ के नीचे ज़ेर आर्ज़ी है। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को कितना खींच कर? मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को 2 बढ़ाई अलिफ यानी 4 या 5 हरकत की मिक़दार तक खींच कर पढ़ें। गोल दायरा वक़्फ़ की कौन सी अलामत है, इस पर क्या करें? ये वक्त ताम और रात मुकम्मल होने की अलामत है, इस पर ध्यान चाहिए। वक़्फ़ की हालत में गोल ता हो तो क्या करें? गोल ता पर हुआ कोई भी हरकत हो उसे वक्त में आ साकिन से बदल देंगे। रूफ़ मुस्तालिया कैसे पढ़ते हैं? रूफ़ मुस्तालिया को हमेशा हर हालत में कुल यानी मोटा पढ़ते हैं और इनका मजमूआ खुश हुआ खुद है। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे कौन कौन से? नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं और वो ये हैं इज़हार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। कलकला का क्या माना है? कलकला के माना जुम्बश और हरकत के हैं, यानी हरूफ के अदा होते वक्त मखरिज में जुम्बश सी होती है जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई निकलती है।